بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وقال رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ الرَّحْمَةَ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں ایام ازاں کے چھٹے عشرے کی آج یہ 9ویں مجلس ہے، اور اس مجلس میں چونکہ آخری 2 یا 3 تاریخیں دیگر معصومین کے حوالے سے بھی ذکر کرنا پڑتا ہے، کرنا چاہیے، تو اب موضوع ذرا سا مشترک ہو جاتا ہے۔ جو اصل موضوع تھا وہ اپنی جگہ، پھر وفات رسول خدا، اور پھر امام اشتم کی شہادت کی تاریخ، تو ذرا سی باتیں مکس اپ سی ہو گئی ہوں گی، لیکن جو لوگ خالی عقیدت اور احترام میں شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو تو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا نہیں پڑھا جا رہا، اور جو لوگ واقعاً میری مجلس سننے آتے ہیں تو ان کو 49 یعنی 1 کم 50 سال ہو گئے مجلسیں پڑھتے ہوئے، تو ان کو میرا انداز معلوم ہے۔ اصل موضوع تو تھا کہ ایمان بچانا ہر دور کے مومن کی ذمہ داری ہے، لیکن آخری زمانے کا ایمان بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ روایتوں پہ روایتیں آپ سنتے ہیں کہ ہاتھ میں آگ لے کے کھڑا ہونا آسان ہوگا، ایمان کا بچانا مشکل ہوگا۔ تو اس حوالے سے بات یہ ہو رہی تھی کہ آخر وہ کیا خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے مومن کا ایمان اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا واقعا ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ آنے کے بعد یہ چھینا بھی جا سکتا ہے؟ تو قرآن کریم نے جگہ جگہ اشارے دیے، جو آیتیں میں نے آج 2 تلاوت کی، کیا ایمان لانے والوں تقوی کا حق تقوی اختیار کرو جو حق تقوی ہے، اور دیکھو جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو اسلام کے ساتھ، خطاب کافر سے نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں اسلام کے ساتھ اس دنیا سے جانا۔ پھر وہ مشہور آیت کہ اے خدا ہدایت کے بعد پھر ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہونے پائیں۔ لیکن اس حوالے سے سب سے اہم آیت اور سب سے مشہور آیت اور بچے بچے کو زبانی یاد آیت، لیکن پیغام کی طرف توجہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ آیت دن میں آپ کتنی مرتبہ تلاوت کرتے ہیں؟ اگر خالی اردو محاورے کے مطابق آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ سے مطلب آپ نہیں ہے کہ 8 کی کھاٹ کی 360 کی، جمعے نماز تو آج جمعے کا دن تھا، کھاٹ کی نماز جنازہ اس میں تو خیر یہ آیت تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن 360 والی عید کی نماز، اور اگر آپ باقاعدہ واجب نمازیں ادا کرتے ہیں تو دن میں 5 نمازیں، اور 5 نمازوں کی 10 رکعتوں میں تو سورہ حمد پڑھا جاتا، اور اگر آپ مومن کی علامت والی روایت پہ عمل کرتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، وہ روایت جس سے یہ عشرہ شروع ہوا تھا، 40 کی زیارت اور 51 رکعت نماز، تو کتنی بار؟ اور پھر اس کے بعد کوئی مرنے والا یاد آیا تو ہم نے فاتحہ پڑھ دی، اور جہاں پر سورہ الحمد کے ثواب اور فضیلت کو صحیح معنوں میں لوگوں نے پا لیا، وہاں تو بیمار کی شفا یابی کے لیے بھی سورہ حمد پڑھا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں پڑھا جائے تو لوگ اس کا سر پھاڑ دیں کہ ہم تو صحت یابی کی دعا کر رہے ہیں، آپ تو موت کا سامان کر رہے ہیں۔ لیکن اس پورے 2 منٹ کے وقت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم اتنی مرتبہ آپ تلاوت کرتے ہیں کہ غالباً ربنا لا تزغ قلوبنا والی آیت یاد دلانا پڑے گی، ولا تموتن الا وانتم مسلمون یاد دلانا پڑے گی۔ یہ آیت ہر ایک کو معلوم۔ پیغام کیا ہے؟ اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ تو اگر صراط مستقیم پر آنے کے بعد کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ آدمی بھٹکے اور کہیں اور جائے، تو یہ دعا کا فائدہ کیا؟
اور ایسی دعا کہ اس کثرت کے ساتھ مانگی جا رہی، باقی رکھ باقی رکھ باقی رکھ باقی رکھ، دن میں کتنی مرتبہ آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے فرض کیجئے کوئی ایسا راستہ ہو کہ ایک بار آپ اس راستے پہ چڑھ جائیں تو اب یہ منزل تک جائے گا، اس کے اندر کوئی ایگزٹ نہیں ہے، کوئی مخرج نہیں ہے، نکلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، آپ نکلنا بھی چاہیں الانگ پھلانگ کے تو امکان نہیں ہے، تو وہاں تو کہیں نہیں بیکار کہ اس راستے پہ باقی رکھو، تو آپ کو خود بخود وہاں پہ لے کے چلا جائے گا۔ یہ وہیں کہا جاتا کہ بھائی دیکھتے دیکھتے رہنا، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے یا جی پی ایس وغیرہ لگایا ہوا ہے، چیک کرنا ہے کہیں غلط ایگزٹ پہ نہ اتر جائیں، وہیں کہا جاتا ہے نا کہ خیال کرنا، احتیاط کرنا، یہ سڑک ہے کہیں بھٹک نہ جائیں، جہاں امکان ہو اہدنا الصراط المستقیم سے زیادہ مکمل کوئی پیغام ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مومن کے سیدھے راستے پر آنے کے باوجود اتنا زیادہ امکان ہے۔ یہ نہیں کہ سال میں ایک بار آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کہہ دیا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے فقط مہینے میں ایک بار کہہ دیا، یہ نہیں ہے کہ چلیں فقط نماز جمعہ میں ہفتے میں ایک بار، دن میں کتنی بار، تو یہ اتنا مکمل پیغام ہے کہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ صراط مستقیم پر آنے کے بعد بھی یہ یقینی نہیں ہے کہ آپ مرتے دم تک اس پر رہیں گے، تو اب کیسے آدمی صراط مستقیم سے ہٹتا؟ یہ والے کچھ باتیں تھیں۔ لیکن اس سے پہلے کل رات کی مجلس کے آخر میں ایک بات آئی تھی، بڑی سینسیٹیو تھی، اور بعض چیزوں میں لوگ اصل پیغام پر غور کیے بغیر ذرا جذبات میں آ جاتے ہیں، اس لیے بہت احتیاط سے بات کرنا پڑتی، اور چونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ ان ٹاپکس پر بہت زیادہ جذباتی ہونے والے لوگ آدھی مجلس کے بعد ہی آتے ہیں، تب مصائب کا بیان جب قریب ہوتا ہے شروع میں تو وہی مجمع ہوتا ہے جو بہت ہی زیادہ سلجھا ہوا، مجمع سارا ہی سلجھا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ باتیں سمجھنے والا۔ اور وہ یہ ہے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ میں نے 100 سال یا 90 سال پرانا ایک مضمون عزاداری کے حوالے سے دیکھا تھا، اس میں ایک جملہ تھا، اور پچھلے سال آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، نصیحت دیکھی تھی عزاداروں کے نام، اس میں بھی یہ جملہ تھا۔ اور ان دو کے درمیان یہ دو جملے ہیں، پہلا جملہ 100 سال پہلے بر صغیر ہند و پاک کے ایک عالم کا، دوسرا تو اس وقت جو مجمع میرے سامنے آتا ہے اور جو میری مجلسیں آن لائن سنتا ہے ان کی اکثریت جن کی تقلید میں آیت اللہ سیستانی، اور ان دو کے بیچ میں بہت سارے سمجھدار لوگ بھی یہی بات کہتے رہتے ہیں۔ اور وہ بات کیا ہے، اس کو میں ملاتا ہوں کل رات کی مجلس کے آخری جملوں سے۔ شہزادی کونین نے دیکھا میرا بابا آخری وقت میں ذرا تکلیف میں، اور ذرا نہیں اچھی خاصی تکلیف، موت کی تکلیف نہیں لیکن جو جسمانی تکلیف ہے وہ معصوم کو بھی ہوتی ہے، کل میں بیان کر چکا ہوں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اور پیغمبر خشی کے عالم میں تو شہزادی نے اس وقت حضرت ابو طالب کے اس شعرۂ آفاق قصیدے کے 2 شعر پڑھے، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ رسول خدا کی سب سے پہلی نعت یہی، رسول کی نعت۔ دنیا کے سامنے تو رسول کی نعت آتی ہے پیغمبر کے اعلان رسالت کے بعد، یہ اس سے پہلے کا شعر ابو طالب نے سب سے پہلی نعت کہی، اور اس کا شعر وہ ہے جس میں ایک وہ پیغمبر کی وہ خصوصیت بھی آئی ہے جو میری 2 مجالس کا عنوان تھی، شاید اس وقت بات اتنی واضح نہ ہوئی ہو لیکن سیرت رسول کا بہت اہم وہ پیغام تھا، تو وہ شعر کا خلاصہ وقت نہیں ہے کہ شعر پڑھ کے ترجمہ کیا جائے۔ کہا کہ یہ وہ شخصیت، ابو طالب فرما رہے ہیں پیغمبر کی شان میں نعت کہہ رہے ہیں، شہزادی کونین 28 صفر کے آخری وقت میں، شاید پیغمبر کی وفات کو 10 منٹ بھی نہ رہ گئے ہوں، اس وقت یہ شعر پڑھ رہی کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے چہرے کی برکت سے لوگ بارش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ مکے کا مشہور واقعہ بھی ہے، یہ مدینے کا مشہور واقعہ بھی ہے، یہ پیغمبر کی وفات کے بعد وہ مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب پیغمبر کی قبر پر جو گنبد تھا، آج والا نہیں، جو بھی تھا اس وقت چھت، اس کو تھوڑا سا کھولا گیا تھا بارش کے لیے، تو یہ تو کئی بار پیش آنے والا معجزہ ہے۔ تو پہلی دفعہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی
اور حضرت ابو طالب پیغمبر کو لے کے گئے تھے اور پھر یہ شعر پڑھا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے چہرے کی برکت سے لوگ بارش کی دعا کرتے ہیں، اور یہ یتیموں کی خبر کرنے والا اور بیواؤں کی جائے پناہ۔ یتیم دو مجالس کسی اور حوالے سے آئی تھی جس میں خمس کی باتیں زیادہ تھیں، لیکن پیغمبر کی بہت اہم یہ خصوصیت شروع سے تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، جب ابو جہل نے اس یتیم بچے کا حق دبا لیا تھا تو اللہ کے رسول کس طرح جا کر ابو جہل سے زبردستی اس بچے کا حق چھین کے لائے تھے کہ یتیم کی خبر گیری پیغمبر کی ڈیوٹیز میں سے ایک ہے۔ اچھا اب یہ شعر پڑھا، پیغمبر کے فضائل، پیغمبر کے فضائل ہیں نا اس کے اندر۔ پیغمبر نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ بیٹی فاطمہ یہ تو میرے چچا کا شعر ہے، خوش بھی ہوئے، لیکن پھر ایک جملہ کہا اس وقت یہ شعر نہیں پڑھو۔ حضرت ابو طالب کا شعر، پیغمبر کی نعت۔ شہزادی کونین کو پتا ہے کہ ابو طالب کا نام پیغمبر کو کتنا خوش کر دیتا، لیکن پیغمبر نے کہا اس وقت یہ شعر نہیں پڑھو اور قرآن کی آیت پڑھو۔ سورہ آل عمران جس کی آیت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا بھی ہے، جس کی آیت آیہ مباہلہ بھی ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اس کی آیت نمبر 144 144، یہ آیت کی تلاوت کرو۔ اور پیغمبر نے خود یہ آیت تلاوت کی کہ اس وقت یہ آیت تلاوت کرو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات وقتل انقلبتم علی عقبہ۔ محمد بھی اللہ کے ایک رسول ہیں اور اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے۔ یہ جو ٹکڑا ہے نا آیت کا میں سمجھانا نہیں چاہتا تفصیل میں کیونکہ وقت نہیں۔ اس کو اردو کے شاعر نے ایک مصرے میں کہا کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ محمد رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزرے۔ یہ قرآن آیت کا ترجمہ ہے، اتنی عربی تو آپ بھی جانتے ہیں، وما محمد الا رسول، اور قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی رسول گزرے۔ افإن مات، تو اگر محمد کو موت آ جائے، اور قتلا، یا اگر یہ قتل ہو جائیں، انقلبتم علی عقبہ، تو کیا تم لوگ اتنے صدمے اور غم میں آؤ گے کہ واپس پرانے دین پہ چلے جاؤ گے؟ نہیں، موت ایک حقیقت۔ چنانچہ ایسا عظیم رسول، اسے بھی موت کی منزل سے گزرنا، اس کے لیے تیار رہو۔ اب یہ آیت کا میں نے اپنے الفاظ میں تھوڑا سا تفسیری خلاصہ کر دیا۔ اچھا اب اس میں پیغام کیا؟ یہ تو ایک واقعہ ہو گیا، ابو طالب کے شعر کو روک کر یہ آیت کیوں تلاوت کروائی جا رہی؟ اس میں ایک پیغام، اور وہی میں نے کہا جو آہستہ آہستہ ہماری عزاداری کے اندر یہ ایک کمی آ گئی ہے، 100 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور ہر خرابی کی طرح سے اگر شروع میں خرابی کو نہ روکا جائے تو پھر وہ بڑھتے بڑھتے بہت منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ اچھی سے اچھی چیز، بہتر سے بہتر کلام، ہر ایک کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے، اور اگر اس کو اس موقع سے ہٹ کے پڑھا جائے تو وہ پھر پسندیدہ قرار نہیں پاتا۔ بھی میں خلاصہ کر رہا ہوں کیونکہ آج کا موضوع تو ایک طرح شروع نہیں ہوا، لیکن یہ وفات رسول خدا کے حالات چل رہے ہیں نا، پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ موقع فضائل پڑھنے کا نہیں ہے، یہ موقع مصائب پڑھنے کا۔ شعر پڑھا گیا فضیلت والا، پیغمبر نے کہا یہ شعر نہیں پڑھو، یہ ہے ہر جگہ پڑھو، یہ موقع نہیں، یہ موقع ہے وہ آیت پڑھو جس میں میری موت کی خبر دی گئی۔ اور اب جو میں نے دو علماء کا ایک ایک قول، ایک ایک اشارہ کیا جس کا اختتام آیت اللہ سیسانی کے نام پر ہوا، وہ یہ کہ فرماتے ہیں، اور یہ 100 سال پہلے کا جملہ ہے لیکن میں اس کو نہیں دہرا رہا ہوں کہ ایک ہی بات کو 2 دفعہ بیان کرنے کا کیا فائدہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو نوحوں میں فضائل کے شعر لا کر اس پر ماتم کیا جاتا ہے اور گریہ کیا جاتا ہے، یہ غیر مناسب ہے۔ فتویٰ نہیں دیا کہ یہ حرام، لیکن یہ غیر مناسب۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سارے نوحے ایسے ہیں، اور 100 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ پہلا نوحے کا پہلا شعر فضائل ہوتے تھے، پھر مسائل، پھر سلسلہ آگے بڑھا، 2 شعر، پھر اور آگے بڑھا، آدھا نوحہ فضائل ہے، اور آگے بڑھا 3/4 نوحہ فضائل۔
علی نے مرہب کو قتل کیا. اب مومن سینہ پیٹ رہا ہے, ہائے ہائے ہائے. کس کے اوپر؟ مرہب پر. مرہب کی موت کا بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ سینہ پیٹے جا رہے ہیں اور ہائے ہائے کر رہے. یہ ذرا میں نے انداز بیان کر دیا, لیکن یہ وہ چیز جو پیغمبر کے اس واقعے میں ہے کہ یقیناً پیغمبر کے چہرے کی برکت سے بارش ہوتی ہے, یہ یتیموں کو پناہ دیتا ہے, یہ بیواؤں کی خبر گیری کرتا ہے, لیکن یہ وقت موت کا وقت ہے, یہاں مصائب والی آیت تلاوت کی جائے گی. اسی طرح نوحوں میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. مجھے پتا آپ حضرات نوحے لکھتے نہیں, اور آپ حضرات اگر یہ فیصلہ کرنے لگے کہ اب مثلا ہمیں ایسے نوحے پہ ماتم نہیں کرنا ہے تو آپ ماتم ہی ختم ہو جائے گا, آزاداری کو نقصان پہنچائے گا. اس لیے میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آپ کو تو نوحے سنائے جاتے ہیں جس نے لکھ دی, اب جیسا بھی لکھا آپ کو اسی پہ ماتم کرنا. لیکن ایک خیال اگر قوم کے ذہن میں آ جائے, یہ خیال آہستہ آہستہ بڑھے, پہلے ان لوگوں تک بھی پہنچے, تو شاید اس کا کوئی اثر نکلے. یہ وفات رسول خدا کا آخری واقعہ ہے جس کے بعد ملک الموت کی دستک آتی ہے, وہ پھر مصائب کی منزل ہے. تو یہ کل ایک بات رہ گئی تھی, میں نے کہا اسے مکمل کروں, لیکن یہ تو ہے پیغمبر کی وفات, آخری وقت. اب آئیے پیغمبر کی زندگی کا بالکل شروع کا مرحلہ, پیغمبر کے بچپنے کا ایک واقعہ ہے. اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ نے 2 امتحان, پیغمبر کے بہت سارے امتحان لیے, بہت سارے, لیکن میں نے کہا 2 امتحان بہت اہم تھے, ایک بچپنے میں اور ایک بڑھاپے میں. بڑھاپے میں وہی کہ بیٹا ابراہیم پیدا ہوا اور وہ الزام لگا دیا گیا جو کل آپ نے سنا. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس امتحان میں صرف ایک امام معصوم اپنے جد کے ساتھ شریک تھا, وہ 8واں امام, کل آپ نے سن لیا. اور جو شروع والا امتحان تھا وہ بھی 8ویں امام کا بھی تھا, لیکن وہ ذرا مختلف تھا. پہلا والا پیغمبر کا سنیے, وفات رسول خدا کی تاریخ ابھی گزری ہے, ذہن میں رکھ کر مجلس سنیے گا. پیغمبر کی عمر ہے 8 یا 9 سال, بچپنے کا واقعہ ہے. اور جن لوگوں کے پاس انبیاء کی اصلی کتابیں تھیں لیکن وہ دشمن تھے پیغمبر کے, جو ایسے اسلام سے پہلے کے اہل کتاب مذاہب تھے, ان کی کتابیں بدل دی گئی تھیں, لیکن ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے پاس اصلی کتاب تھی. شاید میں نے یہیں کی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ پرانے زمانے میں تو کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی تو اس کی ایک کاپی بھی ہونا بہت مشکل ہوتا تھا. میں دوبارہ ادھر نہیں جا رہا ہوں, وقت میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب وہ دنیا میں انہوں نے کچھ ایسی تبدیلیاں دیکھی جو آج کل ہمارے یہاں ایک بڑا پسندیدہ موضوع ہے نا, بچوں اور جوانوں کا. یہ اس زمانے میں اہل کتاب اور خاص طور پر یہودی علماء کا پسندیدہ موضوع تھا. ہمارے پاس کیا پسندیدہ موضوع ہے کہ آخری زمانے میں امام کے آنے سے پہلے کیا نشانیاں ہوں گی, اور ہمارے لوگ ان نشانیوں کی مدد سے اب یہ طے کرتے ہیں کہ امام آنے والے, ظہور ہونے والا ہے. ایک پسندیدہ مشغلہ, ایک ہابی بن کے رہ گئی ہے جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں. دنیا میں کہیں کوئی واقعہ پیش آ جائے, وہ کہیں نہ کہیں سے جوڑ توڑ کر کے واقعات کو توڑ مڑوڑ کے یہ ثابت کریں گے کہ جو فلاں حدیث میں آیا تھا کہ آخری زمانے میں یہ نشانی ہے, دیکھیں یہ وہ نشانی ہوگی. حتیٰ چند ہفتے پہلے ٹیٹینک کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ ایک آبدوز میں بیٹھ کے گئے اور وہاں ایک حادثہ پیش آ گیا, اس کو بھی توڑ مروڑ کے ثابت کیا گیا کہ جی وہ فلاں حدیث میں اس کا اشارہ آ چکا ہے, تو یہ بھی ظہور امام کی نشانی ہے. کوئی زلزلہ آئے, کوئی آندھی آئے, کہیں بارشیں ہوں, کہیں حکومت کا تختہ پلٹے, کہیں قحط پیدا ہو جائے, کہیں پہ آسمان میں کوئی گرہن ویرہن لگ جائے, اور کہیں پہ ٹیٹینک جیسا واقعہ پیش آ جائے, کوئی نہ کوئی حدیث اگر بالکل واضح نہیں ہے تو اس کو موڑا جائے گا, توڑا جائے گا اور ثابت کیا. یہ ایک ہابی, یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر میں ویسے بہت بات کرتا ہوں, اس دفعہ وقت نہیں رہا. یہ ہم سے پہلے اس زمانے کے علماء یہود کا طریقہ تھا. ان کے پاس آخری رسول کی نشانیاں تھیں کتابوں میں, ہمارے پاس آخری امام کی نشانیاں ہیں, ان کے پاس آخری رسول کی. تو اس میں بھی یہ تھا کہ وہ دیکھا کرتے تھے دنیا میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے. اچھا یہ تبدیلی ہو گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری رسول کا زمانہ قریب آ گیا. انہیں آخری رسول کا انتظار اس لیے نہیں تھا جس کے لیے ہمیں انتظار ہے, مگر نتیجہ دونوں سیم نکال رہے ہیں. کہ آپ ذرا سنیے, سخت جملہ ہے لیکن آج جمعے کا دن,
جمعے کا دن جو ختم ہو گیا زمانے کے امام کا دن، ہمیں انتظار ہے تاکہ ہم امام کا استقبال کر کے ان کی فوج میں شامل ہوں. انہیں انتظار تھا آخری رسول کا تاکہ وہ اس کو جہاں موقع ملے گرفتار کر کے شہید کر دیں. انہیں پیغمبر کو شہید کرنا تھا، ہمیں امام کا استقبال کرنا تھا. آگے نتیجہ ایک نکلے گا کہ ہم میں سے بھی بہت سارے، بہت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ حدیث میں آیا ہے 2/3 اتنی بڑی تعداد ہے کہ حکومتوں کے کانسٹیٹیوشن چینج ہو جاتے ہیں اگر 2/3 میجورٹی مل جائے کسی حکومت کو. 2/3 استقبال کرنے والے امام کے خلاف تلوار نکال لیں گے. تو جو انہوں نے کیا وہ انتظار کر رہے ہیں پیغمبر کے قتل کے لیے، ہم انتظار کر رہے ہیں امام کے استقبال کے لیے، لیکن ان کا جو انتظار تھا اسی پہ عمل بھی کیا. ہمارا جو انتظار ہے استقبال، ہم اس کے الٹ عمل کریں گے. ہم نہیں، ہم سے لفظ ہم جب کہتے ہیں، جب مجمع کو آپ کہا جاتا ہے، مراد یہ لوگ نہیں ہوتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کوئی بات پہنچانے کا. تو 2/3 لوگ امام کے خلاف ہوں گے. موضوع بدل رہا، پیغمبر، انتظار. اور یہودیوں کی اس کتاب میں جو اوریجنل تورات ان پر نازل ہوئی تھی، وہ جو اس میں ایک ایڈیشن کیا گیا تالمود کا، وہ نہیں، اوریجنل تورات، اس میں نشانیاں تھیں، پیشن گوئیاں تھیں. بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو بائبل کے آخر میں سب سے آخری جو بائبل کی کتاب ہے، چیپٹر ہے، سورہ ہے، اس میں تو ائمہ کی کتنی نشانیاں ہیں ظہور کی. لیکن بات رسول تک رکھیں. اب وہ نشانیاں جب پیش آنا شروع ہوئیں، وہیں سے ان کے کان کھڑے ہو گئے. حضرت عبد المطلب کا نام کیا؟ شیبہ. عبد المطلب کا نام کیا ہے؟ شیبہ. چنانچہ جو دروازہ مسجد الحرام میں انٹر ہونے کا مستحب دروازہ، کتنے دروازے آج کل تقریباً مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو مسجد ہے 100 دروازے، مستحب ہے باب بنی شیبہ سے جانا، یعنی شیبہ کی اولاد کا جو دروازہ ہے. تو شیبہ ہیں کون جن کی اولاد کا دروازہ؟ عبد المطلب ہے شیبہ. اور ان کی اولاد جس دروازے سے جاتی تھی، کون ہے اولاد؟ حضرت ابو طالب ہے، حضرت عبداللہ ہیں، باقی حضرت حمزہ ہیں. اور پھر دوسری جنریشن کے اندر پیغمبر ہیں، مولا، وہ جس دروازے سے جاتے تھے اس کا نام باب بنی شیبہ. شیبہ عبد المطلب کا نام ہے. تو کیوں یہ نام نہیں مشہور ہوا؟ اس لیے کہ یہودی ڈھونڈ رہے تھے شیبہ کو. اللہ نے ایک حسین طریقے سے ان کے نام کو چھپا دیا. وہ سارے تاریخ کے واقعات ہیں جو آپ لوگ سنتے ہیں علماء سے، اور میں بیان بھی کروں تو آج وقت نہیں ہے، کبھی اور آیا سیرت رسول کے یہ واقعات، پورا سیرت رسول ہی پر پڑھوں گا. لیکن فی الحال حضرت عبد المطلب سے سلسلہ شروع ہو گیا. اب وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگی کہ آخری رسول آ رہا ہے. حضرت عبداللہ پر کتنے قاتلانہ حملے ہوئے، اسی لیے پہچان گئے تھے کہ یہ ہے آخری رسول کا باپ. اور دونوں طرح کے حملے ہوئے ہیں، دونوں طرح کے. دشمن تلوار لے کے آئے، 2-3-4 واقعات تو بہت مشہور. اور بعض خواتین نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ ہم سے شادی کریں. جو مامون رشید کی کوشش تھی، جس وجہ سے اس نے 8ویں امام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا. مامون نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح 8ویں سے کیا تھا تاکہ جو پیدا ہونے والا زمانے کا امام ہے وہ میری اولاد میں پیدا ہو، میں اس کا نانا ہوں. نانا بن جاؤں گا تو وہ آنے کے بعد سب کو مارے گا، نانا کو کیا مارے گا؟ ہم تو نانا ہی. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا، اس لیے اب دیکھیں میرا انداز بھی نہیں ہے، کچھ حالات بھی ہیں لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اسی لیے مامون نے اپنی بیٹی کی شادی کی. اور جب پتا چلا کہ بھائی تم لیٹ ہو گئے، آلریڈی ان کی شادی ایک ہے اور ان کی ایک اولاد اور ہو چکی، تو اس نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی امام کے بیٹے یعنی 9ویں امام سے کر دی، ام الفضل. تو یہ جو سلسلہ ہے نا، ایک تو ہوتا ہے تلوار سے قتل کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس طرح سے جو قریش نے آگے چل کر رسول کو آفر نہیں کی تھی، جو سورہ کافرون نازل ہوا کہ بھئی اپنی رسالت کا دعویٰ واپس لے لے. تجھے کیا چاہیے؟ بادشاہ چاہیے، ہم تاج پہناتے ہیں. عورت چاہیے، جس عورت پہ ہاتھ رکھے گا حسین ترین عورت ہم شادی کر دیں گے. تو یہ والا طریقہ بھی تھا. کئی عورتوں نے خود سے آفر کی یا ان کو بھیجا گیا، لیکن جب جناب آمنہ سے شادی ہو گئی وہ سب عورتوں نے اپنی آفر واپس لے لی. جملے بھی ہیں کہ اب کیا فائدہ شادی کا. خیر، تو یہ بہت سیرت رسول کے بہت اہم واقعات ہیں، کیونکہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف.
یہ واقعات بعد میں 8ویں امام کے زمانے میں پیش آئے. میں دونوں کے حالات کو ملا کر پورا ایک اشرا پڑھتا ہوں، لیکن آج وقت نہیں ہے. اب تو صرف میرے پاس 1.5 مجلسیں بچی ہیں، آدھی آج کی، کل آخری مجلس ہے اگر کل تک زندہ رہا. تو خلاصہ یہ کہ پیغمبر کے والد پر بھی حملے ہوئے، بلکہ وہ جو ایک خاتون تھی جو مکے کے اندر بیوٹی پارلر چلاتی تھی، اور ہفتے میں ایک دن وہ آتی تھی بنی ہاشم کے محلے میں، اور بنی ہاشم کی خواتین کی کنگھی چوٹی یہ عورت کا فطری حق ہے، اور اسلام پسند کرتا ہے اگر نامحرم انوالو نہ ہو. بلکہ روایت بھی ہے کہ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ نماز کے وقت کوئی نہ کوئی زیور پہن لے، ذرا سے ناخن بڑے کر لے، یہ زینت. تو یہ کہیں اور میں جا رہا ہوں، بھٹک رہا ہوں، واپس آتا ہوں اصل موضوع پر. تو وہ جو عورت آتی تھی بیوٹی پارلر والی، جیسے ہمارے یہاں ایک رواج تھا ایک زمانے میں جب تک حجاب بہت تھا، تو عید بقرعید کے موقع پہ وہ چوڑی بیچنے والی گھروں میں آتی تھی، پورے گھر والی عورتوں کو وہ چوڑی پہنا کے جاتی تھی بنی ہاشم کے پاس ہفتے میں ایک دن. جناب آمنہ کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اس نے جناب آمنہ پہ حملہ کی. تو عبداللہ پہ حملہ، آمنہ پہ حملہ، عبد المطلب پہ حملہ. کیوں؟ نہ عبداللہ سے کسی کو اختلاف ہے، نہ آمنہ سے کسی کی دشمنی ہے، نہ عبد المطلب سے. وہ پیشین گوئی، وہ جو ان کے پاس علامات ظہور رسول ہے. کیا بھائی اگر عبد المطلب ہی ختم ہو جائیں، دادا ہی نہ رہے تو پوتا کہاں سے آئے گا؟ چلے دادا پیدا ہو گئے اور اللہ نے نام چھپا لیا، تو اب باپ اماں یہ ایک سلسلہ تھا. تو ان لوگوں جب ہر طرف سے ناکامی ہوئی اور جو ان کی کتابوں میں نشانیاں لکھی ہیں رسول کی وہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو ایک وقت آیا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب رسول بھی دنیا میں آ گئے. اب عبداللہ، بلکہ جناب عبداللہ کو مدینے میں زہر دے کے شہید کیا گیا تھا. تو اسی وجہ سے کہ مدینے گئے تھے، مدینے کے یہودی علماء بہت بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے پہچان لیا، زہر دے کے شہید کیا. ذرا سی غلطی کر گئے، یعنی یہ معلومات نہیں کی انہوں نے کہ جب جو مامون نے غلطی کی کہ جہاں سے آئے مکے میں ان کی اولاد ہے کہ اولاد نہیں، یہ پتہ چلا یا اولاد نہیں. یہ نہیں پتہ چلا سکے کہ جناب آمنہ آلریڈی پریگننٹ ہو چکی ہے. تو خیر یہ تو میں کہیں اور ذرا سا بھٹکا، لیکن آ رہا ہوں موضوع پر. تو خلاصہ یہ دادا، باپ، ماں، حتیٰ باپ کو شہید بھی کر دیا، لیکن پیغمبر دنیا میں آ گئے. جو اللہ چاہتا ہے وہ تو ہوتا ہی. اب نشانیاں بڑھ گئیں اور ان کے دلوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ رسول پیدا ہو گیا ہے، اب اس کو ڈھونڈو. یہ ان کے پاس تھا کہ وہ مکے میں پیدا ہوگا اور مدینے میں بعد میں آئے گا. سلمان فارسی مدینے کیوں پہنچے تھے؟ ان کے پاس جو کتاب تھی ان کے پردادا کے سکڑ دادا کی، اس میں لکھا تھا رسول مدینے آئیں گے. تو وہ ڈائریکٹ مدینے پہنچے. سلمان فارسی، حالات سب جانتے ہیں سلمان فارسی کی، لیکن ان کے پاس تھا کہ پیدا مکے میں ہوگا. یہ مکے میں آئے. پیغمبر کی حد سے زیادہ حفاظت کی جاتی. جب حضرت عبداللہ پہ 2 یا 3 اٹیک ہوئے، اس کے بعد حضرت عبداللہ کی بھی حفاظت ہونے لگی تھی. کون کرتا تھا حفاظت؟ ان کے بڑے بھائی ابو طالب، بالکل محافظ کے طور پہ چلتے تھے. لیکن جب وہ مدینے گئے تو اکیلے گئے تھے، وہاں شہید ہو گئے. پیغمبر کو ایک لمحے کے لیے ابو طالب اوجھل نہیں ہونے دیتے. خالی شیب ابی طالب کی روایت نہیں ہے کہ رسول کے بستر پہ سے رسول کو اٹھا کر اپنے ایک ایک بیٹے کو وہاں سلاتے ہیں ہر رات. یہ جب سے پیغمبر دنیا میں ہے ابو طالب محافظ ہیں. علی نے تو وہی کام کیا جو ان کو اپنے باپ سے میراث میں ملا تھا. تو حضرت ابو طالب ساتھ، اور ابو طالب کا مقصد، ابو طالب اس وقت سردار ہیں بنی ہاشم کے. تو حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، عبداللہ تو شہید ہو گئے، 9 تھے، وہ پورے ساتھ چلتے. یہودیوں نے دیکھ لیا اس بچے تک پہنچنا ہے بہت مشکل، لیکن کوشش کریں گے. اچھا اب یہاں پہ ان کے پاس وہی جو میں نے اتنا شروع کا حضرت عبداللہ کا بیان کیوں کیا، اس جملے کو سمجھانے کے لیے. کون سا جملہ؟ کہ انہوں نے کہا پہلے یہ کنفرم کر لو کہ یہی آخری رسول ہے کہ نہیں. جیسے عبداللہ میں ہم غلطی کر چکے کہ ان کو تو شہید کر کے خوش ہو گئے، یہ پتہ ہی نہیں چلا ہمیں کہ ان کی وائف یا ان کی بیوی پریگننٹ تھی. تو ہم تو بیٹھ گئے آرام سے 8 سال 9 سال تک کہ گیا باپ گیا تو بیٹا تو پیدا ہی نہیں ہوگا. پھر بعد میں جو کچھ نشانیاں آسمانوں پہ نظر آئیں تو پتہ چلا کہ نہیں، ہمارا وہ منصوبہ ناکام ہے. اس میں ناکامی نہ ہو، پہلے کنفرم کرو یہ بچہ رسول ہے کہ نہیں. کیسے کنفرم کیا؟ یہ تاریخ کا ایک بہت دلچسپ لیکن ہمارے لیے بہت سبق آموز واقعہ. ہمارے لیے انہوں نے کہا کنفرم کرنا. کیسے کنفرم کرنا؟ اگر کنفرم ہو جائے کہ یہ 9 سال کا بچہ
یہی رسول ہے، تو پھر تو وہ سارے کے سارے طریقے اختیار کریں گے، اگرچہ ناکام ہوں گے لیکن وہ ساری سازش کریں گے. پہلے کنفرم کرنا. تو پیغمبر کی زندگی خطرے میں ہے اس امتحان کی وجہ سے یہ یہودی لے رہے ہیں. اچھا اب ایک منٹ رکیے. ایک اور نبی کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ان کی زندگی میں خطرے میں پڑ گئی، لیکن اللہ نے کہا اے نبی تم اس طرح سے گزر جاؤ. وہ کیا؟ آسیہ موسیٰ کو پال رہی، اور موسیٰ بھی بہت چھوٹے، یعنی 2 سال 2.5 سال کا بچہ، 3 سال. فرعون اپنی ساری خرابیوں کے باوجود جناب آسیہ سے محبت تو بہت کرتا تھا. یہ جناب آسیہ کا کتنا بڑا امتحان تھا اور کتنی بڑی انہوں نے قربانی دی کہ اتنی محبت کرنے والے شوہر کو بھی دین خدا کے لیے چھوڑا. لیکن فرعون محبت بہت کرتا. فرعون یعنی دنیا اتنا طاقتور حکمران کہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا. تو ایسے لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، احمق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے عقل نہیں کہیں گے، لیکن ان کے پاس ایک ہوشیاری ہوتی جس کو مولا نے مکاری کہا، شیطنت کہا، جو لفظ بھی استعمال کرے سمجھتے ہیں. وہ آسان نہیں ہے اس طرح سے حکومت چلانا. فرعون بھانپ رہا ہے کہ بچہ ہے تو ذرا خطرناک بچہ. میرے پاس وقت نہیں ہے تو الفاظ میں بہت اچھے نہیں بیان کر پا رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا. اور پھر حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں تو اس دنیا میں آیا ہی اس ملعون کو ختم کرنے کے لیے. اور یہ جملہ یاد رکھیے. اب یہ جملہ آپ کو میرا انداز پتا ہے نا، اگر کوئی اور خطیب ہوتا تو وہ تو اسی جملے سے آپ کو اتنا خوش کر دیتا. میں تو اناڑی خطیب ہوں، جس آپ جوش میں آئے میں آپ کا جوش ٹھنڈا کرتا ہوں. کیونکہ فرعون موسیٰ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ فرعون پروردگار کی توحید کے خلاف ہے. موسیٰ سب سے بڑے دشمن ہے، علی بھی سب سے بڑے اس کے دشمن ہیں جو پروردگار کی توحید کے خلاف ہے، چاہے علی کو خدا کہہ کے سجدہ کر رہا ہو. وہ علی کا محب نہیں ہے، وہ علی کا چاہنے والا نہیں ہے. علی نہیں مانتی، علی اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں. میں نے کہا کہ وہ پورا پیغام آ جائے تو موسیٰ توحید پروردگار پہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی معصوم کمپرومائز نہیں کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ ایک دن فرعون آسیہ کو خوش کرنے کے لیے موسیٰ کو اپنی گود میں لے کے بیٹھ گیا. ہوتا ہے نا کہ آپ بھی کسی کے گھر میں جاتے ہیں، باپ اپنے بیٹے کو لے کے گھوم رہا ہے، چھوٹے بچے کو، اسے خوش کرنے کے لیے آپ نے گود میں بٹھا لی. اب آج کل تو ایک بیماری بھی آ گئی ہے تصویر لینے کی. موبائل ہر ایک کے پاس ہے. ہاں مولانا ذرا بچے کو گود میں بٹھائیے فوٹو لینا. اب میں اس طرف زیادہ نہیں جا رہا، لوگوں کے خلوص کی توہین نہ ہو جائے، لیکن وہ موسیٰ کو گود میں لیتا ہے تاکہ آسیہ خوش ہو جائے. پتہ ہے آسیہ موسیٰ کو کس طرح پال رہی. موسیٰ اس کی گود میں پہلی بار گئے، موقع مل گیا، انہوں نے فرعون کی داڑھی پہ ہاتھ مارا، داڑھی کو نوچا. اب بچپنے سے ہی موسیٰ بڑے طاقتور ہے. قرآن کہتا ہے فوقذ موسیٰ، موسیٰ نے مکہ مارا اس آدمی کو جو فرعونی تھا. چنانچہ جب کبھی بھی کہیں کوئی باکسنگ کے مقابلے میں ہمیں بلایا جاتا ہے، ہم یہی آیت تلاوت کرتے ہیں. یہ لفظ مکہ قرآن میں آیا ہے. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ بچپنے میں بھی بڑے طاقتور ہیں. داڑھی پہ ہاتھ ڈالا، داڑھی کھینچی. تکلیف بھی اس کو ہوئی، لیکن تکلیف اپنی جگہ. سمجھ گیا. کہنے لگا اس بچے نے جس طرح میری داڑھی کھینچی ہے یہ ایسا نہیں ہے جیسے بھولے بچے داڑھی کھینچتے ہیں، اس نے دشمنی میں داڑھی کھینچی جان بوجھ کر. اسے پتا ہے یہ میرا دشمن ہے. جناب آسیہ تو اس وقت ماں ہے نا موسیٰ کی. کہا نہیں بچوں کی تو عادت ہی ہوتی. جو میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا وہ آدھا کہا تھا، اس کو پورا کر دو. مولانا یہ ذرا بچہ ہے، لے لیجئے، تصویر کھینچنا ہے. وہ تصویر کے چکر میں اتنا بچوں نے نوچا کھسوٹا کہ کبھی مجلس پڑھنا مشکل ہو گیا. میں کیا چہرہ لے کے لوگوں کے سامنے جاؤں گا. کسی نے یہاں پہ وہ کھرونچا لگایا، کسی نے یہاں پہ ناخن مارا، کسی بچی نے یہاں پہ کاٹ لیا دانتوں سے. اب وہ باپ خوش ہو رہا ہے، دیکھا مولانا ہمارا بچہ. آپ مجھ سے پوچھے کیا گزر رہی ہے. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ میں فرعون نہیں ہوں. مومن کا بچہ میری گود میں آتا ہے، میں فرعون. لیکن فرعون سمجھ گئے. اس نے کہا یہ جو داڑھی اس نے کھینچی ہے یہ اس طرح نہیں کھینچی ہے جیسے بچے کسی بڑے کے اوپر اس طرح ہاتھ مارتے ہیں دشمنی میں. آسیہ نے کہا نہیں بھائی، بچوں کا طریقہ یہی ہے، بچوں سے اور کیا توقع کرو گے، اور اتنا چھوٹا بچہ. کہا نہیں، میں امتحان لوں گا. اور آپ کو پتا ہے ہر ایک کو معلوم ہے کیا امتحان لیا. کہا آگ لے کرو، وہ جلتے ہوئے کوئلے. اب وہ کوئلے ہیں لیکن بچے کے لیے تو چمکتی ہوئی چیز ہے نا، لال 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 چمکتی ہوئی چیز.
بچہ اگر ہوتا تو وہ ہاتھ بڑھا کے وہ کوئلہ اٹھا لیتا، اسے کیا پتا کہ یہ جلانے والی چیز ہے، اس کو تو اس کا رنگ پسند آ رہا. وہ جلتی ہوئی آگ منگوائی گئی، بہت مشہور واقعہ ہے. میں ان 3-4 بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو روز باقاعدگی سے آ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں. اور وہ کوئلے رکھ دیے گئے، جلتے ہوئے کوئلے. موسیٰ کو معلوم ہے نبی ہمارے یہاں پیدائش کے وقت ہی تمام علوم کو لے کے پیدا ہوتا، وہ بعد میں نہیں بنتا ہے. کسی بائی پاس ہارٹ سرجری کے ذریعے سے کسی کو نبی نہیں بنایا جاتا، وہ ہمیشہ سے نبی ہوتا. موسیٰ کو معلوم ہے جلتی ہوئی آگ ہے کوئلہ، موسیٰ کا ہاتھ نہ بڑھے، لیکن خدا نے کہا موسیٰ ہاتھ بڑھا کے کوئلہ اٹھا لو. اور جو بچوں کا طریقہ ہے جو چیز اٹھاتے منہ میں ڈالتے. اب موسیٰ کو پتا ہے کہ یہ کوئلہ ہے، جلتا ہوا دہکتا ہوا بالکل سرخ رخ، لیکن خدا نے کہا موسیٰ اس وقت تمہاری جان بچانا. فرعون کو پتا نہ ہونے پائے اس وقت، چنانچہ یہ کوئلہ اٹھایا اپنے منہ میں رکھا. بلکہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں، جس روایت سے ہمارے بہت سے علماء اتفاق نہیں کرتے لیکن بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے وہ جو دعا مانگی تھی نا، سورہ طٰہٰ میں ہے نا، جب اللہ نے کہا جاؤ تبلیغ کرو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہ خدا بندہ میری زبان میں جو بولنے میں گرے ہیں اس کو کھول دے. کہا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو کوئلہ زبان پہ رکھا تھا زبان جل گئی تھی. چنانچہ پھر جب بڑے بھی ہو گئے تو اتنی فصاحت و بلاغت نہیں تھی. گرچہ ہمارے ہاں جو ہمارے صحیح علماء ہیں انہوں نے اس کو اتنا تو نہیں مانا، لیکن واحلل عقدۃ من لسانی کی آیت سے کوئی اس واقعے کی جانب اشارہ ضرور ہے کہ جلتا ہوا کوئلہ منہ پہ رکھ لیا، زبان جل گئی. کیوں؟ تاکہ موسیٰ کی جان بچ جائے. اب دیکھیے نبی کی زندگی خطرے میں، نبی کی زندگی خطرے میں. جان بچانے کے لیے اللہ نے کہا آگ کھا لو، آگ کھا لو، آگ جو بچوں کا طریقہ ہے کھا لو. یہ بھی ایک نبی اور بہت عظیم نبی. ہمارے عقیدے میں 1,24,000 انبیاء میں تیسرے افضل نبی ہیں رسول خدا حضرت ابراہیم، پھر موسیٰ، اتنے افضل. جان خطرے میں ہے، آگ کھا لو. اب آئیے پیغمبر کا امتحان ہو رہا ہے اور پیغمبر کی بھی جان خطرے میں. یعنی وہ جو امتحان لے رہے ہیں یہودی اس لیے لے رہے ہیں کہ اگر کنفرم ہو جائے کہ رسول ہے پھر اس کے اوپر حملے کریں. ٹھیک ہے اللہ سب چیزیں ناکام بنائے گا، لیکن اللہ فرعون کی سازش سے بھی ناکام بنا سکتا تھا، لیکن دنیاوی اعتبار سے کہا نہیں، آگ کھا لو، اس کے ذریعے تم محفوظ ہو جاؤ. وہاں کیا ہوا؟ یہ آئے مکے میں، آئے آنے کے بعد پہچان تو لیا کہ یہ چلنا پیغمبر کا، چلنا پیغمبر کا انداز، پیغمبر کی رفتار، پیغمبر کی گفتار، پیغمبر کا چہرہ، ہر چیز گواہی دیتا ہے کہ سچا رسول ہے. پہچان تو گئے، لیکن ابھی بالکل 100% کنفرم کرنا. تو حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ لوگ خانہ کعبہ کے ٹرسٹی. ابو طالب کے ہاتھ میں ہے کعبہ، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو خدمت گزار ہوتے ہیں امام بارگاہوں کے لوگ ان سے خدمت لیتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کی بھی کوئی خدمت کی جائے. خیر، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے کسی نے کچھ کہا نہیں ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ یہودیوں نے بہانہ بنایا آپ کی دعوت کرنا، دعوت دی جائے اور باہر سے آنے والا خانہ کعبہ کا ظاہر دعوت دے، قبول کر لینا چاہیے، قبول کر لے. کہا لیکن اکیلے نہیں آئیے گا، اپنے ساتھ اس بچوں کو بھی لائیے گا اور خاندان کے تمام مردوں کو. ٹھیک ہے، یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. کبھی کبھار ہمیں بھی لوگ دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں مولانا اکیلے نہیں آئیے گا، بچوں کے ساتھ آئیے گا. ٹھیک ہے، ابو طالب پہنچے. ان لوگوں نے وہ جو مکے میں ایک مشہور عورت تھی نا، وہ جو مرغیاں بیچتی تھی، کیا نام تھا؟ رفیدہ نہیں، رفیدہ تو نرس تھی، مدینے کی نرس. رفیدہ ایک عورت تھی مدینے میں جو نرس تھی. پیغمبر ہر بدر احد کے بعد واپس آتے تھے، اس کو بلا کے زخمیوں کا علاج کر. زبیدہ، ہاں زبیدہ. مکے میں یہ عورت جو تھی بیوہ عورت تھی، اس کا نام ہے زبیدہ. وہ رفیدہ ہے، نام ذرا سے ذہن میں مکس اپ ہو گئے. تو وہ تو مدینے کی، وہ تو نرس ہے، یہ ہے زبیدہ، بیوہ ہے اور گزارا کرنے کے لیے جانور پالتی اور پھر ان کے انڈے وغیرہ بیچتی ہے، پھر بکریوں کا دودھ بیچتی ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے بیوہ عورتوں کا. اس کے گھر میں انہوں نے چوری کی اور ایک موٹا تازہ مرغا چرا کے لے آئے. وہ لا کے پکایا. یہ تاریخ کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، علامہ مجلسی نے بہار میں بھی لکھا. وہ مرغا انہوں نے پکایا اور وہ مرغا پکا کر
ایک دوسری ڈش بھی تیار کی، وہ بھی مرغے کی. وہ یہ تھا کہ کوئی مرغا، کسی کا مرغا وہ گلیوں میں گھوم رہا تھا. جانور کھو جاتے ہیں نا، تو اس کا حکم ہے کہ جو چیز کھوئی جائے تمہیں ملے اسے لو، مالک تک پہنچاؤ، ڈھونڈو اسے، 1 سال تک ڈھونڈو، نہ ملے تو پھر وہ اپنی ملکیت میں لا سکتے ہو یا صدقہ کر سکتے ہو، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ویلیو کتنی. پورے مسائل ہیں نا اسلام میں. وہ مرغا پتہ نہیں کس کا گھوم رہا ہے گلیوں میں، لیکن ہے کسی کا پالا ہوا، اس کو بھی پکڑ لیا اور یہ نیت کی کہ جب مالک آئے گا تو اس کے پیسے دے دیں. اب یہ دو ڈشیں بنائی. پہلے وہ ڈش جو چوری کا مرغا ہے، اور دوسری وہ ڈش کہ جو چوری کا تو نہیں، سڑک پہ گھوم رہا ہے، مل رہا ہے، اٹھا کے لیا، اس کے پیسے دینا ہے جب مالک آ جائے. وہ بہت کمپلیٹ شریعت حضرت موسیٰ کی بھی تھی. یہ سارے مسائل تھے. پہلے تو لائے وہ چوری والا مرغا، دسترخوان پہ لا کے رکھا گیا، دسترخوان کھولا گیا، اور سارے جو میزبان ہیں نا ان سب کی توجہ پیغمبر کی طرف ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب کو تو دعوت صرف اس لیے دی تھی کہ ان کو بلانا تھا، تو سب کی توجہ اس بچے کی طرف ہے. 8 سال کی عمر ہے، پیغمبر کی ہے 9 سال. اور کہا کہ یہ ڈش کا ڈھکنا ہٹا، خوشبو پھیلی. بعض لوگ تو برداشت بھی نہیں کر سکتے ہیں جو خوشبو نکلتی. یہاں کا مجھے نہیں پتا، پاکستان میں شادیوں میں جب بوفے کھلتا ہے تو اس طرح لوگ حملہ کرتے ہیں جیسے جنگ خیبر میں یہودیوں پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں. خیر، تو اب یہ ہے کہ خوشبو، کہا کہ بسم اللہ. پیغمبر نے اس مرغے کو دیکھا، بھنے ہوئے مرغے کو، کہا کہ یہ غذا میرے ہونٹوں سے بھی مس نہیں ہو سکتی. 9 سال کی عمر ہے پیغمبر کی. ابھی کوئی رسالت اور نبوت کا عام انسانوں کے ذہن میں کنسیپٹ نہیں ہے، وہ جانتے ہیں. کہا کہ نہیں اس میں کیا، مس ہونے کی بات لیجئے. کہ یہ حرام مرغا دائیں طرف چلا گیا. دوبارہ کوشش کی، بائیں طرف چلا گیا. اب ایک تماشا بن گیا، ہر یہودی باری باری کوشش کر رہا. دیکھیں ایسے موقعوں پر جب کوئی آدمی ناکام ہوتا ہے نا تو پھر دوسرے آگے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا وہ بے وقوف ہے، میں عقل مند ہوں. یہی اس وقت بھی ہوا تھا جب خانہ کعبہ کا دروازہ بند ہو گیا تھا اور باری باری ہر سردار آ کے دروازہ کھول رہا ہے کہ نہیں اس سے نہیں کھلا تو مجھ سے کھل جائے گا. ہر ایک نے کوشش کی، صرف ایک آدمی نے کوشش نہیں کی، وہ ابو طالب تھے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا، ولید، عتبہ، شیبہ، فاطمہ بنت اسد کعبے میں بند ہو گئی ہیں، سب چابی لے کر آئے، ہر ایک نے بار بار کوشش کی. سب تو یہ اس سے پہلے رسول کے ساتھ نوالا، ہاتھ ادھر جا رہا ہے، ہاتھ ادھر جا رہا ہے، ایک تماشا ہو گیا. ہر آدمی کوشش کر رہا، تھک گئے. اور پیغمبر مسکرا رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ ڈش ہٹا دی. پیغمبر نے کیا کہا؟ یہ جملہ کہا کہ یہ حرام ہے. ابھی حرام حلال کا کنسپٹ مکے والوں کے پاس نہیں تھا، یہودیوں کے پاس تھا، کیونکہ شریعت ان کے پاس بھی ہے. دوسری ڈش لے کر اچھا چلیں یہ دوسری لے. وہ جو گلی سے پکڑا ہوا مرغا ہے جو ویسے ٹہل رہا تھا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. پیغمبر نے کہا یہ بھی میں نہیں کھا سکتا. کیوں؟ کہا یہ مشکوک غذا ہے. 50-50 ہے نا، ہو سکتا ہے مالک راضی ہو جائے، راضی نہ، مشکوک ہے. مشکوک غذا بھی ہم نہیں کھا سکتے. اما فی الدنیا فی حلالها حساب وفی حرامها عقاب وعتاب وفی شبہاتها عتاب. ام کلثوم کے دسترخوان پر 19 رمضان کو مولا نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا نا، اے دنیا تیری حرام چیز استعمال کرو تو عقاب، سزا، تیری حلال چیز استعمال کرو حساب کتاب دینا پڑے گا، مشکوک چیز استعمال کرو عتاب، اللہ کی ڈانٹ پہ ڈانٹ پڑے گی. یہ مشکوک ہے. اور انہوں نے کہا نہیں یہ حرام نہیں ہے. کہا یہ مشکوک نہیں. ہم کوشش کرتے ہیں. پھر کوشش کیا، دائیں بائیں نوالا، یہاں سے تو سیدھا چلتا ہے، وہاں جا کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو کہ یہ دائیں چلا گیا یا بائیں چلا گیا. یہودی بظاہر بڑے مایوس ہوئے. اے ابو طالب، دعوت کا کوئی مزہ نہیں آیا، دل میں انتہا سے زیادہ خوش ہوئے. ارے یہی تو پہچان لکھی آخری نبی کی کہ نہ حرام غذا اس کے ہونٹوں سے مس ہوتی ہے، نہ مشکوک غذا اس کے ہونٹوں سے مس ہوتی ہے. کبھی ہوتا ہے نا بظاہر بہت مایوس کی، دیکھیے ہم نے دعوت کی، اتنا اہتمام کیا، دعوت جو تھی وہ ناکامی ہو گئی. کیوں کہ ابو طالب کا یہ طریقہ بھی تاریخ میں ہے. بلکہ پیغمبر نے فاطمہ بنت اسد کی میت جب اٹھائی تھی تو کندھا دیتے ہوئے جملہ کہتے گئے تھے. یہی جملہ تھا.
پہلے مجھے کھانا کھلاتی تھی، پھر اپنے اور اپنی اولاد کی غذا کا انتظام کرتی تھی. جس دسترخوان پہ محمد بیٹھ جائے، نہ ابو طالب غذا کھاتے، نہ جناب حمزہ ہاتھ بڑھاتے، نہ بنی ہاشم کا کوئی شخص، جب تک کہ رسول نہ کھائیں. اور رسول نہیں کھا رہے ہیں تو کسی نے بھی نہیں کھایا. یہودیوں کے چہرے بظاہر اتر گئے. کہا کہ یہ دعوت تو ناکام ہو گئی، لیکن دل میں خوش ہو گئے. کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ مشن اکمپلیشن. جو مشن پہ آئے تھے وہ مشن پورا ہو گیا، مل گیا، یہی رسول ہے. پھر جو کچھ انہوں نے کیا وہ سیرت رسول کا ایک الگ حصہ ہے. لیکن پیغام یہ دینا تھا. موسیٰ کی جان خطرے میں تھی، اللہ نے کہا آگ کھا لو. محمد کی جان خطرے میں، اللہ نے کہا آگ کھلا سکتا ہوں، حرام غذا نہیں کھلا سکتا ہوں، مشکوک غذا نہیں کھلا سکتا ہوں. تو اندازہ کریں صاحبان ایمان، اب کیا اندازہ کریں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے صاحبان ایمان، رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے. جو رسول کرتے ہیں وہ تمہیں کرنا ہے. حرام کھانے والا کلمہ رسالت کیسے پڑھ رہا ہے؟ مشکوک کھانے والا، ہاں نادانی میں، نادانستگی میں، جہالت میں، مسئلہ نہیں پتا، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن جتنے آرام کے ساتھ آج کل ہمارے ہاں یہ حرام کھایا اور کھلایا جا رہا ہے. حرام، نجس نہیں کہہ رہا ہوں، حرام، جو میں نے 2-3 جملے پہلے بھی کہے، ہر سال کہتا ہوں. میراث کی تقسیم کہیں صحیح ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. 1-8% یہاں سے لوگ کماتے ہیں، اپنے وطن پیسے بھجوا رہے ہیں باپ کو. کیا اسٹیٹس ہے اس پیسے کا؟ اس سے جو مکان بن رہا ہے یہ اس کا ہے، اس کا ہے، باپ کا ہے، بھائیوں کا ہے، کس کا حق؟ کتنے حرام. کیونکہ وقت بہت گزر گیا ہے، 45 منٹ ہو گئے مجلس کو، بلکہ آج 3 منٹ پہلے مجلس شروع ہوئی تھی تو 48 منٹ ہو گئے ہیں، اور ابھی مجھے اس مسئلے کو مکمل کرنا. تو حرام یعنی بس جملہ یہ ہے کہ آگ کھائی جا سکتی ہے، دہکتا ہوا کوئلہ کھایا جا سکتا ہے، لیکن مومن کبھی بھی حرام نہیں کھائے گا. اور جو لوگ شروع مجلس سے بیٹھے تھے، میں نے آج خطبے میں پہلی آیت سورہ جمعہ کی تلاوت کی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، یہ جمعے کی آیت ہے نا، جمعے کی. یعنی تلاوت بھی آج کی جاتی ہے نماز جمعہ میں، اور یہ واقعہ بھی رسول کے زمانے میں جمعے ہی کے دن پیش آیا تھا. قرآن نے کہا کہ جب کبھی کوئی تجارتی قافلہ آتا ہے یا کھیل تماشے کی بات ہوتی ہے، انفضوا الیہ، یہ سب تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ تجارت حرام ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب اذان جمعہ ہو جائے، جہاں جمعہ واجب عینی، تو خرید و فروخت، تجارت چھوڑ دو، حرام ہے تجارت. جہاں پہ جمعہ واجب عینی ہے، آج کل واجب تخیری، چھوڑ دو، حرام ہے. تو قرآن کی وہ آیت جو ہم ہر جمعے کو سنتے ہیں، جب حرام تجارت ہو رہی، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے انفضوا الیہ وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ. مذمت کر رہا. جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے نا، اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ سورہ منافقون. کہ یہ منافقوں کی پہچان ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی حرام سے بچنا ہے. لیکن اس کے بعد قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، کھیل تماشا. پیغمبر مدینے کے اندر باقاعدہ اسپورٹس ویک مناتے تھے، کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے. پیغمبر کا ایک اونٹ بہت مشہور تھا جو ہر ریس میں اول آتا تھا، لیکن ایک دفعہ وہ ہار گیا تھا. لوگوں کے عقیدے بدلنے لگے تو پیغمبر نے کہا نہیں، اس کے دل میں تکبر آ گیا تھا. تکبر والے کو اللہ اسی دنیا میں سزا دیتا ہے. یہ مشہور واقعات ہیں، اس لیے میں ہلکا ہلکا بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. اور جہاں کھیل تماشے کی بات آئی، وہاں رک کر پہلے تو زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ 50 منٹ ہو گئے ہیں مجلس کو. پہلے تو میں ایک فتویٰ پڑھ کے سنا دوں، اگرچہ میری عادت تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ اتنا اہم بن گیا کچھ لوگوں کے لیے کہ میں نے کہا اس کو پڑھ کے ہی سنا دوں پہلے، پھر سمجھاؤں. یہ آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ سے فتویٰ لیا گیا ہے. فرماتے ہیں ایز فار پلئنگ ادر گیمز، اس سے پہلے آیا تھا کرکٹ، فٹ بال، ساکر، رگبی، ہاکی کا، وہ جائز ہے. اس کے بعد کہیں لیکن ایز فار پلئنگ ادر گیمز دین پلئنگ دیم ود دا کنڈیشن آف بیٹنگ گیملنگ از فاربیڈن. جو باقی جتنے بھی کھیل ہیں اگر اس میں شرط لگائیں گے، جوا سنا تھا کہ کل بھی کسی کھیل میں شرط لگائی گئی، واللہ عالم. تو میں تو مسئلہ پڑھ رہا ہوں. تو اگر بیٹنگ ہے حلال کھیل میں، حلال میں، تو وہ حلال کھیل حرام ہو جاتا. اب آئیے 2 لائنیں.
one should avoid playing these games known as games of gambling. हाँ, वो खेल जो गैम्बलिंग के और जुए के खेल कहलाते हैं उसको तो हर सूरत में छोड़ना. हर सूरत का मतलब खुद समझा रहे हैं. पहले नाम ले रहे हैं वो हैं कौन से खेल. मसलन ये लिख रहे हैं डोमिनियोस, बिलियर्ड एंड कार्ड गेम्स इवन विदाउट बेटिंग. हत्ता अगर शर्त ना भी हो तब भी हराम. खेलों की दो किस्में कर दी आयतुल्लाह सिस्तानी ने, और तकरीबन सारे मराजे का यह फतवा है. वो ये है कि एक हलाल गेम होते हैं, स्पोर्ट्स जो हलाल है, उसमें शर्त लगाएंगे तो हराम है, शर्त नहीं है तो हलाल. एक वो है गेम्स ऑफ गैम्बलिंग, जो गेम ही गैम्बलिंग के हैं, वो चाहे आप शर्त लगा के खेलें तब भी हराम है, इवन विदाउट बैटिंग तब भी हराम. शर्त ना भी लगाएं तो हराम. ठीक है, ये भी एक उसूल आगे. लेकिन फिर लिस्ट में लिखते हैं कौन से वो गेम है जो गेम ऑफ गैम्बलिंग. कार्ड, ताश. ताश के जितने भी खेल हैं वो सारे के सारे हराम हैं, चाहे शर्त लगे चाहे शर्त ना लगे. खाली टाइम पास करने के लिए या अपनी कोई जहनी सलाहियत बढ़ाने के लिए, लेकिन हराम. नंबर 2 डोमिनियस. ये भी एक गेम है, होगा, है, मुझे पता है, लेकिन क्योंकि हमारे घर से ये सारे गेम बहुत दूर रहते हैं तो तफसील मुझे नहीं मालूम. नंबर 3 बिलियर्ड और स्नूकर का, चूंकि ये गेम ऑफ गैम्बलिंग, हो सकता है कि आजकल इसमें कोई बैटिंग ना लगती हो, लेकिन जो गेम शर्त वाले बनाए गए या एक जमाने में मशहूर थे कि ये गेम जुए वाले हैं, गैम्बलिंग वाले हैं, वो हराम रहेंगे चाहे बगैर शर्त के भी खेला जाए. या आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा है. बट एक बहुत काम का मसला याद रखिए. पहले जमाने में एक दवा आती थी अमृत धारा, तो बहुत काम आती थी क्योंकि वो तकरीबन हर बीमारी का इलाज होता था. 2 ही दवाएं जो हर बीमारी का इलाज. एक बीमारी का इलाज है, बीमारी खत्म करती, एक बीमार को खत्म कर देती यानी जहर. बाकी जो है ना वो सारी दवाएं कभी एक मरज में काम आएंगी कभी दूसरे मरज में. जैसे आजकल काफी हद तक पेनाडोल ने उसकी जगह ले ली है कि आमतौर पे जितनी बीमारियां होती हैं पहले मरहले में पेनाडोल ही डॉक्टर कहते हैं. मैं डॉक्टर नहीं, जो मशवरा मेंबर से दूं वो आप अमल कतन न कीजिए, डॉक्टर से पूछिए. मुझसे तो फिक़ी मसला पूछिए, वो भी अगर मैं अपनी राय दूं कतन अमल ना करें, आपके मर्जी का फतवा बताऊं तो अमल कीजिए. अब एक बहुत काम का मसला, और वो है, उसको कहते हैं एहतियात वाजिब, ऑब्लिगेटरी प्रिकॉशन. एहतियात वाजिब का मतलब है कि जिस मसले में मुज्तहिद खुद ये कह दे कि एक्चुअल फतवा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इमाम ने क्या कहा है, हदीस की वर्डिंग मेरे लिए वाज़ेह नहीं, मगर एहतियात है कि ये चीज छोड़ दो. अलबत्ता जब मुझे नहीं पता चल रहा तो मैं तुम्हें बांध के नहीं रखूंगा. ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि आप उसके मेंबर बन गए तो सही हो कि गलत साथ देना. ये शरीयत, मुझे नहीं पता, तुम्हें इजाजत है कि तुम दूसरे मुज्तहिद की बात इस मसले में मान सकते हो. अच्छा, लेकिन दूसरा हर एक नहीं, जो इल्म में इनके बाद है. तो एहतियात वाजिब बहुत काम का मसला है. इससे हमारे बहुत सारे बड़े बड़े प्रैक्टिकल लाइफ के मसले हल होते हैं. एक जुमला कह दूं जिसको समझा नहीं पाऊंगा हालात की वजह से. आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद करने वाले तकरीबन हज कर ही नहीं सकते अगर उनकी एक एहतियात वाजिब वाला मसला ना होता जिसमें हम दूसरे मुज्तहिद की बात मान लेते. क्यों नहीं कर सकते हज, ये मैं बता नहीं सकता मेंबर पे. आप मकामी उलमा से पूछ लीजिए या अपने अपने शहर के. लेकिन उसके अलावा भी एहतियात वाजिब का मसला बहुत जगहों पे काम आता है. यहां भी यही कि वो खेल जिसमें ये स्नूकर और बिलियर्ड शामिल है, एहतियात वाजिब की बिना पे हराम, अलबत्ता बगैर शर्त वाला. शर्त वाला तो शर्त लगा के तो आप नमाज पढ़ें तो नमाज भी हराम हो जाएगी. शर्त नहीं, शर्त के बगैर तो वो एहतियात वाजिब की बिना पे हराम. चेस, शतरंज का नहीं, पक्का फतवा हराम है, चाहे शर्त लगे चाहे ना लगे. इसमें किसी और की बात नहीं मान सकते. स्नूकर और बिलियर्ड में आप दूसरे की बात मान सकते हैं अगर दूसरा आपको मिल जाए. अब आप मुझसे कहें कि आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है. आप ढूंढें अगर आपको स्नूकर खेलने का शौक है. बज़ाहिर लग नहीं रहा है कि यहाँ कोई स्नूकर के शौकीन हो. स्नूकर के जो शौकीन मुझे जितने मिले वो ज्यादा ऑनलाइन सुन रहे हैं.
بلکہ بعض تو کہتے ہیں ہم کھیل بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے چلے, یہ بہت اچھی پالیسی ہے, اللہ بھی راضی شیطان بھی راضی. خیر, لیکن یہاں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا ہوگا, لیکن اگر کوئی ہے تو اس میں ایک راستہ ہے ابھی. اچھا, یہ جو راستہ ہے نا, یہ ڈومینو, بچے جانتے ہوں گے ڈومینو کون سا کھیل ہے, مجھے نہیں پتا. ہاں, بچے سوال کرتے ہیں کہ کیرم جائز, بچے سوال کرتے ہیں ہم نہیں, وہ جائز. بچے سوال کرتے ہیں مونوپلی, وہ جائز. بات ہو رہی ہے کارڈز جس میں تاش والے کارڈ ہوتے ہیں, ہر کارڈ نہیں, جو تاش والے, وہ حرام. اور چیس حرام. اور بلیئرڈ یا اسنوکر جس کو امریکہ میں پول بھی کہتے ہیں, وہ بھی حرام ہے, لیکن احتیاط واجب. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ اور سن لیجئے, یہاں پہ ایک حدیث پڑھوں گا, باقی باتیں کل ہوں گی. اب آ گئے ہم اس منزل پر کہ ایمان کس گناہ سے ختم ہوتا ہے. ہم آ گئے اس جملے کے اوپر. کچھ گناہ تو بیان ہو چکے ہیں, لیکن کچھ دو بہت بڑے بڑے گناہ وہ آخر میں بیان نہیں کروں گا, صرف ایک ٹچ کروں گا اور کل کی مجلس. اب سن لیجئے ایک آخری, پہلے اسی میں مسئلہ کھیلوں کے حوالے سے, اسی طرح سے آیت اللہ سیستانی کی ایک احتیاط واجب ہے کہ ایسے سوئمنگ پول پہ جانا بھی حرام ہے جہاں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں. چاہے تمہاری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے, تمہارے دل میں کوئی برا خیال نہیں آ رہا, لیکن اگر وہاں پہ عورتیں, اور یہ سیم مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کے حد تک, وہاں جانا حرام ہے, احتیاط واجب ہے. ہاں, اگر نیت میں کوئی خرابی آ جائے تو پکا پکا حرام ہے, بچ نہیں. نیت میں کوئی خرابی نہیں, دیکھ بھی نہیں رہے ہم ان کی طرف, توجہ بھی نہیں دے رہے ہیں, لیکن اگر اس سوئمنگ پول پہ مرد اور عورتوں کا وہ اجتماع ہے جس میں ڈریس نامکمل, شادی بیاہ میں پھر بھی ڈریسز کمپلیٹ ہوتے ہیں, لیکن سوئمنگ پول احتیاط واجب میں وہاں جانا بھی حرام. ابھی میں اس سے پہلے جہاں مجلس سے پڑھ رہا تھا, وہاں پہ اس سے پہلے اٹلانٹا میں بچوں نے آ کے کہا, مولانا ہمارے اسکول میں تو سوئمنگ کمپلسری ہے, اور لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں, تو دونوں کو ایک ساتھ سوئمنگ پول پہ جانا پڑتا. وہ حرام ہے اگر بچہ بالغ, لیکن احتیاط واجب میں ایک ذرا سا راستہ ہے. اور بہت سارے احتیاط واجب کے اور مسئلے ہیں, شاید ایک آدھ مثال چاہے کل بھی دوں. اچھا, اب یہاں جو ہے اس میں بھی اور بلیئرڈ وغیرہ میں بھی. اچھا, بلیئرڈ میں دو گناہ ہیں. ایک تو خود یہ گیم جب بنا تھا, یا اگر بنا نہیں تھا تب بھی ایک طویل عرصے اتنا زیادہ یہ جوئے میں استعمال ہوا کہ اب یہ جوئے کی چیز بن گیا. تو آپ جوئے والی چیز میں اگر شرط نہ بھی لگائیں تو حرام. اس کے بعد ایک دوسری چیز آتی ہے جو سوئمنگ پول میں اور بلیئرڈ کے جو کلب ہوتے ہیں, ایسی جگہ پہ جانا جہاں پر ماحول گناہوں کا. کیا ہے, آپ گناہ نہیں کر رہے, آپ گناہ نہیں کر رہے. اب جیسے سوئمنگ پول, آپ گناہ نہیں کر رہے, آپ سوئمنگ سیکھ رہے ہیں جو اسلام میں مستحب ہے, لیکن ماحول وہاں کا ایسا ہے کہ عورتیں ایسے لباس میں کہ آپ کی توجہ بھی نہیں ہے, لیکن ان کا لباس ایسا ہے کہ جگہ وہ گناہ کی ہے. سوئمنگ پول کے ساتھ بلیئرڈ کلب, ایک ہے آپ نے گھر میں لا کے رکھی ہے ٹیبل, وہاں ایک گناہ. ایک ہے کہ آپ کلب میں گئے ہیں تو وہاں پر محرم بھی ہیں, نامحرم بھی ہیں, میوزک بھی چل رہا ہے, شیشہ بھی چل رہا ہے, اور بہت سارے حرام ہیں. ایسی جگہ جانا گناہ. چاہے آپ وہاں بلیئرڈ کھیلنے بھی نہیں جا رہے, خالی ویسے کوئی آپ کا دوست کھیلنے گئے, آپ اس کے ساتھ گئے. بہت ہی مشہور پیغمبر کی ایک حدیث, اور یہ حدیث 4 دن پہلے ایک حدیث آئی تھی, یہ اس کا دوسرا حصہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام ایک حکم دیتا ہے, بس 1 گھنٹہ ہو گیا جو مجھے ممبر ملا, یہ 2 منٹ سنیے, پھر چند جملے مختصر مسائل. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام ایک حکم دیتا ہے, وہ ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے, سامنے والے کے لیے نہیں ہوتا, اس کے لیے الگ حکم. مگر ہم اور آپ اس کا خیال نہیں کرتے. ہم نے کہا اس کو یہ حکم دیا گیا تو یہ ہمارے لیے بھی ہوگا. ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی, اب سمجھاتا ہوں. شیخ مرتضی انصاری, یہ ہمارے وہ مرجع ہیں جن کو زمانے کے امام نے آ کر اجتہاد کا سرٹیفکیٹ دیا تھا, جب وہ جو بندر بن گئے اور پتھر بن گیا والا واقعہ. یہ عظیم ترین شیعہ مراجع میں سے ایک. جب ان کا آخری وقت آیا, اس زمانے میں عراق میں ایک بہت ہی کامن بیماری تھی, انڈیا میں بھی ہوتا تھا, اور وہ تھا کولرا یا ہیضہ, اور کوئی اس کا علاج نہیں تھا. ہیضے میں بہت کثرت سے موتیں ہوتی. ہم نے کووڈ ابھی دیکھا نا, ایک زمانے میں آج سے 100 سال پہلے, 150 سال پہلے ہیضے میں بہت موتیں ہوتی. ہیضہ بھی پینیڈیمک کہیے یا ایپیڈیمک کہیے, وبا کی طرح پھیلتا تھا, ایک دوسرے کو لگتا بھی ہے.
اگر وہ ہائیجین تو آج سمجھ میں آیا کہ ہاتھ اتنی بار دھو اور اس طرح سے برتن الگ رکھو، اس وقت تو یہ نہیں تھا. تو حیضہ، بلکہ بددعا جب عورتیں لڑتی تھی نا، کہتی اللہ کرے تجھے حیضہ ہو جائے. وہ جو عورتیں جو لڑتی تھیں پڑوسنے نا، تو وہ یہ تو بہت مشہور محاورہ تھا اردو کا، لیکن ایک عام سی بیماری تھی. عراق میں نجف اشرف میں حیضے کی وبا پھیلی اور کئی دفعہ پھیلی ہے. اب شیخ مرتضیٰ انصاری بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. بالکل ان کا آخری وقت ہے. مرد حضرات جب مولا کے حرم میں جاتے ہیں نجف میں، تو باب قبلہ کی طرف سے جب آپ انٹر ہو، جیسے ہی آپ جو باہر کے دروازے سے داخل ہوں گے، الٹے ہاتھ پر جو قبر بنی ہے وہ شیخ مرتضیٰ کی ہے. خواتین جا نہیں سکتی ہیں لیکن زیارت کر کے یہاں سے باہر آ سکتی ہیں. خیر، تو شیخ مرتضیٰ انصاری کا آخری وقت اور یہ حیضے کی بیماری، اور حیضے کے بیمار آدمی کو وومیٹنگ بھی بہت ہوتی، اور پھر یہ ہے کہ وہ پیشاب وغیرہ کی نجاست اور دوسری نجاست کنٹرول بھی نہیں ہوتی، اتنے موشن آ رہے ہوتے ہیں. حکم یہ ہے کہ مرنے والے کو آخری وقت میں قبلے کی طرف لٹاؤ. گھر والے ان کے سرانے جمع ہیں، غم ماتم اپنی جگہ، لیکن حکم خدا ہے. ان کو قبلے کی طرف لٹاتے ہیں. جیسے ہی قبلے کی طرف لٹاتے ہیں یہ غشی میں ہوتے ہیں. موشن جس کو بہت زیادہ ہے بہت کمزور ہو جاتا ہے، جیسے ہی ہوش آتا ہے فوراً اپنا ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں. پھر گھر والے اپنا واجب فریضہ قبلے کی طرف، کہ مرن آخری وقت ہے، اندازہ ہو رہا ہے. جیسے ہی ہوش آیا پھر انہوں نے اپنے آپ کو قبلے سے ہٹایا. جو کچھ لوگ میگنیٹ سے کھیلتے ہیں نا، اس طرح سے یہ تماشا سا بن گیا. گھر والے عاجز آ گئے. اب جو ان کو ہوش آیا تو گھر والوں نے کہا آپ کا ہی تو فتویٰ ہے کہ مرنے والے کو آخری وقت میں قبلہ رخ لٹانا واجب ہے. تو کہا تم کیے جاؤ نا میرا رخ قبلے کی طرف، میں نے تمہیں روکا تو نہیں. تو کہا لیکن آپ خود تو تعاون نہیں کر رہے ہیں نا، جیسے ہم قبلہ رخ کرتے ہیں آپ ہٹ جاتے ہیں. کہا کہ مجھے پتا اس وقت موشن آ رہے ہیں، اس حالت میں قبلہ رخ ہونا حرام ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ قبلہ رخ ہونا میرے اوپر واجب ہے، میں قبلے سے ہٹوں، اور تم پر واجب ہے مجھے قبلے کی طرف کرو. میں اپنا واجب کر رہا ہوں، تم اپنا واجب کرو. یہ بہت اہم شریعت کا ایک مسئلہ ہے. ہم لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں. واجب اس کا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا بھی واجب ہے. نہیں ہو سکتا ہے اس کا واجب ہمارے لیے حرام ہو، ہمارا واجب اس کے لیے حرام ہو. اپنی اپنی ذمہ داری پہچانی. اچھا، اب یہ تو موضوع بہت اہم ہے لیکن کہیں اور جا رہا ہے. اس میں دیکھنے والے کے لیے واجب ہے کہ مومن کو اگر غلط کام کرتے بھی دیکھے تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے، الا یہ کہ وہ آدمی خود ہی اوپنلی کہہ دے. رسول خدا اپنی بیوی کے ساتھ مدینے کی گلی میں کھڑے ہیں تو پیغمبر، وہ جو آدمی تھا دیکھنے والا، وہ گھبرا کے کہتا ہے میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں. یہ اس کی ذمہ داری. لیکن خود مومن کی ذمہ داری کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگ اس کے بارے میں برا گمان لے کر آئیں. دیکھنے والے کی ذمہ داری، اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں، جو ایک بہت چلتی ہوئی مثال کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ کسی مومن کے منہ سے شراب کی بو آ رہی، آپ اچھا گمان کریں اس نے شراب پی نہیں، منہ میں رکھی ہوگی، کلی کر دی ہوگی، چلے پی بھی ہوگی، لیکن اس کے طبیب یا ڈاکٹر نے اس سے کہا ہوگا کہ تمہیں اس بیماری میں شراب پینا لازم ہے. جتنے اچھے گمان آ سکتے ہیں. ہاں اگر وہ خود ہی کہہ دے میں نہیں مانتا شراب کو حرام ورام، یہ سب مولوی ملاؤں کے بنائے ہوئے فتوے، پھر الگ بات ہے. لیکن اگر وہ کچھ ایسی بات نہیں کہہ رہا، اچھا گمان کرو. یہ ہے دیکھنے والے کی ذمہ داری. اور خود پارٹی کی ذمہ داری کیا؟ مکلف کی. ایسا کام ہی نہ کرو کہ لوگوں کے دل میں بدگمانی آئے. چنانچہ پیغمبر نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ آدمی گزر رہا ہے فوراً وضاحت کر دی یہ میری بیوی. ضرورت نہیں تھی، لیکن پیغمبر بچانا چاہتے ہیں اس کو بدگمانی سے، اس کے لیے حرام تھا. یہ مولا کی حدیث ہے، اتقوا مواضعتهم، ہر اس جگہ سے بچو جہاں تم پہ الزام لگ سکتا. دیکھنے والوں کے پر واجب ہے الزام نہ لگائیں جب تک کہ تم خود ہی اپنا پردہ نہ اٹھا دو. ان کی ذمہ داری ہے الزام نہ لگائیں، تمہاری ذمہ داری ہے وہاں پر جاؤ ہی نہیں. چنانچہ اسنوکر کلب میں کسی مومن کو جاتے دیکھا، آپ کی ذمہ داری ہے الزام نہ لگائیں، اس کی ذمہ داری ہے جاؤ ہی نہیں. ایسے مکس سوئمنگ پول میں یہی آغا سیستانی نے لکھا نا کہ کیوں مکس سوئمنگ پول میں جانا حرام ہے. کہا کہ یہاں تم پہ الزام آ سکتا ہے اور یہ گناہ کی جگہ. میں نے تھوڑا ٹائم 10-12 منٹ کا آپ کا مسائل میں لے لیا، جبکہ عام طور پہ ہماری مجالس میں مسائل کا ذکر ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ دو چیزیں آج کی مجلس کے شروع میں بات آ گئی کہ عزاداری میں کمی آ گئی ہے ہمارے ہاں، بلکہ خرابی، وہ میں نے شروع میں بتا دی. اور آخر میں
کہ عزاداری میں یہ بھی ایک ہمارے ہاں کمی ہے کہ ممبر سے بہت اہم مسائل 5 منٹ کا بیان بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، جبکہ 40 کے دن، یہ ہمارا عشرہ 40 کے بعد شروع ہوا، میں نے عرض کیا کہ 40 کی بھی کچھ جھلکیاں آئیں گی۔ 40 کے دن جو آپ زیارت پڑھتے ہیں اس کا جملہ ہی ہے کہ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میرے آقا نے اتنی بڑی قربانی دی لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو وہ جو اگنورنس ہے، لا علمی ہے، جہالت ہے، اس سے دور کیا جائے۔ تو یہ مسائل بھی رفع جہالت ہے۔ یہ 40 کے جہاد میں، 40 کی زیارت میں آپ جہاد حسینی کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے 9 دن کے بعد ڈرتے 5-7 منٹ آپ کے لے لیے، وہ بھی دعا دیجئے ان مومنین کو جو اسنوکر کا نام سن کر ایک مرتبہ اچھل پڑے تھے، مولانا یہ مسئلہ کہاں سے نکل کے آ گیا اور کیوں نکل کے آ گیا۔ لیکن 40 کا جہاد کیا تھا؟ لوگوں کی لا علمی دور کی جائے، چاہے وہ مسائل کی ہو، چاہے وہ عقائد کی ہو، چاہے وہ تاریخ کی ہو، چاہے وہ فضائل کی۔ اور اس میں سب سے اہم 2 چیزیں، ایک بازار میں اور دربار میں زینب کے خطبے، اور ایک مسجد دمشق میں سجاد کا خطاب۔ آج جمعہ کا دن ہے، میرے مظلوم آقا سید الساجدین کا ایک خطاب یا خطبہ مسجد میں۔ دیکھیں مسجد میں زینب خطبہ نہیں دے سکتی کیونکہ عام طور پہ خواتین مسجد میں نہیں آتی۔ زینب دربار میں خطبہ دے سکتی ہیں، دیا۔ بازار میں خطبہ دے سکتی ہیں، دیا۔ لیکن ایک مجمع وہ بھی ہے جو خاص جمعہ پڑھنے کے لیے دور دور سے آتا ہے مسجد۔ پہلے جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے ہیں، یہ دربار میں نہیں ہوتے ہیں۔ دربار میں تو خالی وی آئی پیز بلائے جاتے ہیں، یہ بازار میں نہیں ہوتے، بازار میں تو شہر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی تو پیغام پہنچانا۔ اور جیسا کہ قدرت کا نظام ہے کہ کبھی دشمن ہی کے ہاتھوں دشمن کی موت کا سامان کیا جاتا ہے، سجاد نے خطبہ دیا، اور اس اعتبار سے بہت عظیم خطبہ کہ خطبے کے شروع کے جملے آپ کو کم سنائے جاتے تھے، اب میں نے دیکھا ہے بہت سے علماء پڑھنے لگے، جس میں مولا سجاد نے شروع کے جملے فضائل ہیں، آخر کے جملے مسائل ہیں۔ مولا سجاد نے جو شروع کے فضائل کے جملے پڑھے نا، اس میں 75 مولائے کائنات کی فضیلتیں بیان کی۔ کون سا مجمع ہے؟ شامیوں کا مجمع ہے۔ شامی تو پالے ہی گئے ہیں علی کی دشمنی، ان کے ڈی این اے میں شامل کیا گیا ہے علی کی دشمنی۔ ان کے بچوں کی غذا ماں کا دودھ بعد میں بنی ہے، پہلے دشمنی علی غذا بنائی گئی۔ اس مجمع میں بیٹھ کر 75 ایسے فضائل کہ آپ کی عقلیں بھی دنگ ہو جائیں۔ صاحبان ایمان جو ساری زندگی علی کے فضائل سنتے ہیں، اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، جو لوگ مجلس کے شروع میں تھے وہ شاید یہ جملہ تھوڑا زیادہ سمجھ پائیں۔ عزاداری میں یہ بھی ایک ایلیمنٹ آ گیا، پیسے لے کے فضائل پڑھنا اور بات ہے، اور دشمن مجمع میں، ہاسٹائل مجمع میں، یزیدیوں کے مجمع میں علی کے فضائل پڑھنا اور بات۔ مولا سجاد نے 75 اپنے دادا کے وہ فضائل بیان کیے، جن میں سے ایک ہے جو آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا، کہا میرا دادا بہلول ہے۔ ہمارے یہاں بہلول جو ہے نا وہ ذرا سا بے وقوف اور عقل مندی کی سرحد کے بیچ والا ہے۔ مولا سجاد نے اپنے دادا کے لیے یہ لقب استعمال کیا، 75۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی مجمع کو جہالت سے نکال رہے ہیں، پہچانو علی کون، اور اس کے بعد پھر اپنے بابا کے مسائل پڑھے، یہ بھی مجمع کو جہالت سے نکال رہے ہیں۔ ذرا سوچئے یزید کو کتنا ٹرسٹ ہے شامیوں پر کہ میں کوئی بھی ظلم ان کی آنکھوں کے سامنے کر لوں، یہ سب میرے والے ہیں، کچھ نہیں بولیں گے۔ جو لفظ اچھا نہیں ہے مصائب میں، لیکن کیا کروں ٹائم نہیں ہے، کیوں بھی نہیں کریں۔ ورنہ سوچی ایک قیدی جیل سے لایا جا رہا، کہاں؟ مسجد میں، کیوں؟ نماز کے لیے۔ اتنا تو حاکم کو خیال آنا چاہیے، میں اس کو نماز کے لیے لے جا رہا ہوں، نمازیوں کے بیچ میں کھڑا کروں گا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوگی، پاؤں میں بیڑی ہوگی، گلے میں توق ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ کم از کم نماز کے وقت تو ہتھکڑی بیڑی کھول دو۔ لیکن یقین ہے اسے اپنے مجمع پر کہ میں نے اپنے مجمع کو ایسا ٹرین کیا ہے
کہ نمازی کے بھی گلے میں طاق، ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی ہو تو کوئی پلٹ کے سوال نہیں کرے گا. اور میرا مظلوم آقا اس مظلومیت میں آیا اور یزید نے کہا کہ پورے مجمع کو چیرتے ہوئے ان کو ممبر کے قریب لا کے بیٹھاؤ. دو وجہ تو پورے مجمع کو دکھانا. پچھلی صف میں آ کے کوئی آدمی بیٹھ جائے، آگے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کون آیا، کس حالت میں آیا. نہیں، اس کو دکھانا میری طاقت دیکھو، پوری مسجد بھری ہے اور میں ہتکڑی بیڑی کے ساتھ لا رہا ہوں. دوسرا، مجمع کو دکھانا ہے، سجاد کو سنانا. اپنے خطیب سے کہا اب تم ممبر پہ جاؤ، جا کے میری تعریف کرو. سجاد کو بالکل ممبر کے قریب. مشہور واقعہ ہے جو کہ آج جمعے کا دن ہے. آپ حضرات جمعے کی نماز یا جمعے کے دوپہر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، یہ اسی وقت کی روایت. مولا بیٹھے ہیں، خطیب نے بیان شروع کیا. پہلے تو اس نے یزید اور خاندان یزید کے فضائل میں ایک تومار باندھی اور کہا کہ آج اب نقل کفر نباشت کس دل سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ مظالم بتانا پڑتے ہیں. آج اللہ نے امیر المومنین کو فتح دی ہے اور باغی ابن باغی، نعوذ باللہ، یہ بھی باغی اور اس کا باپ بھی باغی، ان کو شکست دی ہے اور ان کے گھر والوں کو کس طرح ذلیل کر کے شہروں اور قضیوں اور درباروں اور بازاروں میں لے جائے. جو کہنا تھا کہا. میرے مظلوم آقا کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے. مسجد کے باہر سارے سپاہی نیزے اور برچیاں لے کے کھڑے ہیں جس طرح الرٹ ہوتے ہیں. لیکن وہیں سے مولا نے بآواز بلند کہا کہ اے شخص، تو نے بندے کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا ہے اور دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ دیا ہے. بے سمجھ تریت، اور کتنا برا سودا تو نے کیا. جو مال حرام کی طرف جاتے ہیں نا، وہ دنیا کے مال کی خاطر آخرت کو بیچتے ہیں. چوتھے امام کا جملہ ان کے لیے بھی ہے، بے سمجھتا رہے. اور اس کے بعد میرا مظلوم آقا ہتکڑی اور بیڑی کو سنبھالتا ہوا کھڑا ہو گیا. اے یزید، تیرے آدمی کو جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا. کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی کچھ کہوں؟ اچھا، مولا سجاد محتاج نہیں ہے یزید کی اجازت، لیکن مجمع کو بیدار کرنا ہے، مجمع کو اپنے ساتھ ملانا ہے. اب یزید تو سوچ میں پڑ گیا، کیا جواب دوں؟ مجمع بولا، ہاں یزید، ہم اس کو بھی سننا چاہتے ہیں. اور تو اور سب سے پہلی آواز کس نے کی؟ یزید کی اپنے بیٹے نے. بابا، ہم اس کا بیان سننا چاہتے ہیں. بیٹا وہی جو بعد میں حکومت کو چھوڑ بیٹھا. اور میرے مظلوم آقا ممبر کی جانب قدم بڑھایا، ممبر پہ جا کے بیٹھے اور وہ خطبہ شروع کیا. کائنات کی تاریخ کے اہم ترین خطبات میں سے ایک خطبہ. پہلے تو پیغمبر کے چند فضائل بتائے، خاندان کے چند، پھر 75 صفتیں صرف اپنے دادا حیدر کرار کی بیان کی. اور اس کے بعد کہا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا، جو نہیں جانتا تو میں اپنا تعارف تو کرا دوں. انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن بنت نبیک، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کبریٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا لخت جگر ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا ذکر شروع مجلس میں آیا، میں مکے کا مالک ہوں، میں کعبہ کا وارث ہوں، میں صفا مروہ اور زمزم کا صاحب ہوں. یہ کہہ کے اپنے فضائل خاندان کے حوالے سے کہا. لیکن یہ بھی سنو، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر پس گردن جدا کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا بے گور و کفن جلتی ریتی پہ پڑا رہا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے گھر والوں کو قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا. آپ روئے، یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے. سجاد کے خطبے نے یزیدیوں کو رلا دیا. یزیدی چیخیں مار مار کے رونے لگے. سجاد کا خطبہ سن رہے ہیں. یزید گھبرا گیا. ایک مرتبہ مؤذن سے کہا اقطع کلامہ، ارے جلدی سے اس کا کلام کاٹ دے اور اذان دے دے. اذان شروع ہوئی. اذان کو بھی مولا سجاد نے تبلیغ کا ذریعہ بنایا کہ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جھک کے اس مجمع کے سامنے، سارا مجمع دیکھ رہا ہے، جھک کے کہا یزید، یہ اذان میں تیرے جد کا ذکر ہو رہا ہے کہ میرے جد کا ذکر ہو رہا ہے؟ بس وہ روایت مکمل ہو گئی. اب مصائب کے 2 جملے سن لیجیے. 2 جملے، یہ میرے 2 جملے نہیں ہیں، یہ میرے 2 سوال ہیں. پہلا آپ حضرات سے اور دوسرا آقا سجاد سے. پہلا یہ ہے کہ میں ممبر پہ جاتا ہوں، مجھے پتا
ممبر پہ جو خطیب جاتا ہے اس کو ہاتھوں کی آزادی چاہیے، ہاتھوں کا اشارہ، پیروں کی آزادی چاہیے، گلے کی آزادی چاہیے۔ ہماری جان قربان مسجد دمشق کے خطیب پر جس کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، اور کیسا خطبہ دے رہا۔ اور دوسرا جملہ خود آقا سجاد سے، مولا میں آپ کے مصائب کو کم نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن مولا ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ کے خطبے نے یزیدیوں کو رلایا تو یزید نے کہا اس کا کلام کاٹ دے، اور کلام کیسے کٹا؟ اذان سے۔ جب آپ کے بابا اصغر کو لے کے کربلا میں آئے تھے، وہاں بھی تو یزیدی روئے تھے نا، اور وہاں بھی یہی جملہ آیا تھا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے، لیکن مولا وہاں کسی اذان سے کلام نہیں کٹا، وہاں تو 3 بھال کا تیر چلا جس نے اصغر کے گلے کو چھید دیا، حسین کا کلام کٹ گیا۔ اور اصغر کے مصائب مکمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اگلا جملہ نہ کہوں۔ 3 بھال کا تیر، اصغر کا گلا چھد گیا، مگر اصغر کربلا کا عجیب شہید ہے کہ کربلا کا ہر شہید ایک بار مارا گیا، اصغر ایک بار نہیں مارا گیا، اصغر 2 بار مارا گیا۔ 11 محرم کی تاریخ آ گئی، شہیدوں کے کٹے ہوئے سر جمع کیے گئے۔ عمر سعد نے کہا اس میں تو اصغر کا سر ہی نظر نہیں آ رہا۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں اصغر پہ کیا گزری، کیونکہ جب اصغر پر یہ تیر مارا جا رہا تھا ساری فوج منہ پھیر کے رو رہی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔ ایک سپاہی نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین اصغر کے لاشے کو لے کے ٹیلے کے پیچھے گئے تھے۔ اس طرح نہیں گئے تھے جیسا میں نے کہہ دیا، پہلے 7 مرتبہ کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھی آپ اعمال عاشورہ میں حسین کی پیروی کرتے ہیں نا، ہم نے دیکھا ٹیلے کے پیچھے گئے پھر خالی ہاتھ واپس آئے، ایسا لگ رہا ہے ٹیلے کے پیچھے کہیں پہ اصغر کو دفن کر کے آئے۔ لیکن اب اتنی بڑی زمین ہے کربلا، کوئی نشان قبر نہیں، کیسے ڈھونڈا جائے اصغر کو؟ شیمر کہتا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں اصغر کو، اور ایک نیزہ ہاتھ میں لے کے چلا، اس ٹیلے کے پیچھے جاتا ہے، زمین میں نیزہ گاڑتا ہے اور نکالتا ہے، زمین میں نیزہ پیوس کرتا ہے اور نکالتا ہے، زمین میں نیزہ گاڑتا ہے اور نکالتا ہے۔ اب جو نیزہ نکالا تو نوکے نیزہ پر ششماہے کا ننھا سا لاشا نظر آ رہا۔ شمر نے ایک ہاتھ سے اصغر کو تھاما، دوسری ہاتھ سے خنجر نکالا جیب سے، اصغر کے چھدے ہوئے گلے پہ خنجر چلایا۔ ادھر خیمے تو جل چکے ہیں، سکینہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہے، ایک بار فریاد کرتی ہے پھوپھی اماں رباب ذرا آ کے دیکھ، ہر شہید ایک بار مارا گیا، ہائے میرا اصغر بھیا جو 2 بار شہید کیا جا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج میں نے علی اصغر کے مصائب اس لیے بھی پڑھے کہ فاطمہ اپنے محسن کا بھی ماتم کر رہی ہیں، اور فاطمہ کی گود میں دوسرا بچہ فاطمہ کا پوتا اصغر بھی ہے۔ جہاں اصغر کے مصائب ہوتے ہیں وہاں فاطمہ ضرور آتی ہیں، اور یہی تاریخیں جناب محسن کی شہادت کی ہیں۔ خدا بندہ تجھے رسول کی اس مظلومہ مقہورہ معصومہ ستم رسیدہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی پہلو پہ کمر کوڑا پڑا ہوا فاطمہ زہرا کا واسطہ جن لوگوں نے آج فاطمہ کے پوتے اصغر کا ماتم کیا اور گریہ کیا ہے، ان کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دے۔